دے رہی ہے بورڈ آواز دونوں ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے بریانی پہ. یہیں پہ بات رکی ہوئی تھی بریانی پہ. ہاں تو بریانی جیسے میں نے کہا تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک تصور پیدا ہو گیا. تصور کیسا پیدا ہوا؟ اچھا ہوا، کیونکہ بریانی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. لیکن اب ہم اسے بات کرتے ہیں تنقید کے حوالے سے. اور تنقید میں کون سی کرنی ہے؟ جمالیات. اور جمالیات کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. اور خوبصورتی کی کیا بات ہوتی ہے؟ خوبصورتی کی بات ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا. جیسے اگر ہم دیکھیں بریانی کی خوبصورتی کیسے کیسے ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بریانی کے چاول کیسے ہیں، اس سے خوبصورتی بنتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو گوشت ہے وہ کس کا ہے. یہ بھی بریانی کی ایک خاص بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ چاول کے ساتھ ساتھ اور بھی جو مسالے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں یا کم درجے کے ہیں، گرم ہیں یا کوئی ایسے ڈال دیے، پسے ہوئے ہیں یا موٹے ہیں، پتا ڈالا ہوا ہے بالکل ڈالا ہوا ہے، گیس پہ بنایا گیا ہے یا چولہے پہ بنایا گیا ہے، دیگچی میں بنایا گیا ہے یا دیگ پہ بنایا گیا ہے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ چیزیں بریانی کو خوبصورت بنانے میں استعمال کی جاتی ہیں. اور اسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں جمالیات. کہ جو چیز بیان کی گئی ہے، جو چیز بیان کی جا رہی ہے، اس میں آپ لوگ کیا کیا خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، وہ جمالیات ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم اسے ادب کے حوالے سے دیکھیں اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ کفن کو رکھ لیتے ہیں. کفن کو آپ کو کفن کا جو ہے وہ جمالیاتی تنقید کرنی ہے. کفن کی جو ہے وہ جمالیاتی تنقید کرنی ہے، یعنی کہ اس کی خوبصورتی بیان کرنی ہے. تو خوبصورتی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے آلو کو بتایا ہے. آلو کو کیسے بھونا جاتا ہے، آلو کو بھنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور آلو کون سے موسم میں بنایا گیا ہے؟ سرد کے موسم میں. کیونکہ آلو جو بھونا جاتا ہے وہ زیادہ تر سرد کے موسم میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کھانے میں بھی اچھا ہے. آلو جو ہے وہ کنگ بھی ہے، یعنی کہ سبزیوں کا راجا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہم نے آلو کی جمالیاتی خوبصورتی بتائی ہے کفن کے پس منظر میں. تو جمالیات ہم اسے ہی کہتے ہیں کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنا. کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمالیات کہتے ہیں. اگر ہم اسے ڈیفینیشن کے تعلق سے دیکھیں یا تعریف کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہے اس میں جمالیاتی تنقید کا کام. میں لکھ دے رہا ہوں، آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی. ٹھیک ہے. جمالیاتی تنقید کا کام، جمالیاتی تنقید کا کام فن پارے میں موجود، فن پارے میں موجود حسن و مسرت کے اجزا تلاش کرنا ہے. کے اجزا تلاش کرنا ہے. جمالیاتی تنقید کا کام فن پارے میں موجود حسن و مسرت کے اجزائے تلاش کرنا ہے. کرنا ہے. کلیئر ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو؟ دو جمالیات کس کا نام ہے، اس کو ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں؟ یہاں تک کلیئر ہے بیٹا؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ حالانکہ ابتدا میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، سمجھ میں آنے لگتی ہے. سارا کھیل جو ہے وہ سمجھنے کا ہے. جس کو سمجھ میں آ گیا وہ جو ہے وہ کام بن جائے گا. ٹھیک. چلیے پھر اب ہم بات کرتے ہیں جمالیاتی تنقید نگار کہ جمالیات میں کون کون سے نکات کو ہم لوگ شامل کر سکتے ہیں. جیسے محمد حسین آزاد. محمد حسین آزاد جمالیات میں بھی ہیں
اور تاثرات میں بھی ہے، لیکن جمالیات میں ان کا نام زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ مہندی افادی، مہندی افادی، اس کے علاوہ شبلی نعمانی، شبلی نعمانی، شبلی نعمانی، اور محمد حسن عسکری، محمد حسن عسکری، محمد حسن عسکری، محمد حسین آزاد، مہندی افادی، شبلی نعمانی، محمد حسن عسکری۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تاثرات والے ہیں وہ سارے، جتنے بھی تاثرات ہیں وہ سارے، چاہے عبد الرحمن بجنوری ہو، فراق گورکھپوری ہو، یا نیاز فتح پوری ہو، سب جمالیات میں آتے ہیں، سب جمالیات میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیے گا۔ اب اس کی خوبصورتی ہوگی۔ اب بریانی کو آپ نے تصور کیا، اس کی خوبصورتی بیان کی، اب بات آتی ہے کس کی؟ چکھنے کی۔ چکھنا جانتے ہیں نا آپ لوگ، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو الکوہل کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ چکھنا بیسیکلی کوئی نمکین چیز ہوتی ہے جس سے نشہ کم ہو۔ جو شراب پیتے ہیں وہ ہمیشہ چکھنا ساتھ رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے چکھنا، ایک ہوتا ہے چکھنا، تو میں بات کر رہا ہوں چکھنے والی، اور جو الکوہل کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے چکھنا، شراب اور دارو کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بھی یہ بتائیے، آپ نے بریانی دیکھی، تصور اچھا کیا، اس کی خوبصورتی دیکھی آپ نے جمالیات میں، اب آپ نے اس کو کیا کیا؟ ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جیسے ہی آپ لوگ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک الگ سی کیفیت طاری ہوتی ہے، یس اور نو؟ مان کے چلو کہ جو بنانے والا ہے اس نے اس میں کیا کر دیا؟ نمک تیز کر دیا، نمک تیز کر دیا یا مرچ تیز کر دی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، جو تصور آپ نے پہلے کیا اور جو خوبصورتی آپ نے اس کی بنتے ہوئے دیکھی اور بننے کے بعد آپ نے اسے چکھا، تو اب اس میں بتائیے کہ جو پہلی کی دونوں چیزیں ہیں وہ خراب ہو جائیں گی؟ ظاہر سی بات ہے، اگر نمک تیز ہوگا یا مرچ تیز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ خراب ہو جائیں گی۔ اسی لیے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹی کھانا وانا صحیح سے بنانا آتا ہے یا نہیں، یا روزانہ چمٹے پھکنے بیلن سے کام چلانا پڑے گا؟ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں آتی ہیں نفسیات پہ۔ بھائی ہمیں پتہ چلا کہ منشی پریم چند جو ہیں وہ بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، اور ہم نے ان کے افسانہ پڑھا بھی ہے، کفن یا کوئی اور سبھی پڑھا، لیکن جب ہم اسے خود پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کفن جو ہے وہ پرانا ہے یا خراب ہے۔ جیسے سر سید ہیں، اردو ادب میں سر سید کو بہت لوگ مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں، ان کی تحریک کو بھی اچھا مانتے ہیں، لیکن جب اس کا وہ نفسیاتی مطالعہ کرتے ہیں اکبر الہ آبادی، تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک چاٹوکار ہے۔ چاٹوکار کا مطلب ہے یہ صرف انگریزوں کی چاٹتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا؟ وہ ان کے اندر نفس سے نکلا، ان کے کام کو دیکھیں یا ان کی تصانیف کو دیکھ کے۔ تو تاثرات، تاثرات کے بعد جمالیات، اور جمالیات کے بعد آتا ہے نفسیات۔ نفسیات کی تین قسمیں ہوتی ہیں، نفسیات کی جو ہے وہ تین قسمیں ہوتی ہیں اردو ادب کے تعلق سے۔ ایک ہوتی ہے شعور، ایک ہوتی ہے لاشعور، اور ایک ہوتی ہے تحت الشعور، تحت الشعور۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں نفسیات میں، شعور، لاشعور اور تحت الشعور۔ یہ مغرب کی پیدائش ہے، اور اس کے جو بانی ہیں نفسیات کے وہ ہیں سگمن فرائیڈ۔ بس آپ فرائیڈ لکھ لینا، فرائیڈ، سگمن فرائیڈ۔ ایگزام میں آتا ہے، خاص طور پہ علی گڑھ میں پوچھا جاتا ہے۔ ایک بچہ پوچھ بھی رہا تھا میرے خیال سے، ایک بچے کا واٹس ایپ پہ کمنٹ آیا تھا کہ سر آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ سی یو ای ٹی میں نہیں ہے۔ ہاں بیٹا بالکل صحیح ہے کہ کچھ رائٹر ایسے ہیں جو سی یو ای ٹی میں نہیں ہے،
لیکن کچھ بچے جو ہے وہ JNU میں نہیں جانا چاہتے، وہ جامعہ میں جانا چاہتے ہیں یا علی گڑھ میں جانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے مجھے جو ہے وہ سب کا لے کے چلنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو جائے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے. آپ کو اب نہیں پڑھنا، آپ کو 1 سال بعد یہی چیزیں پڑھنی پڑے گی، تو آپ لوگ ابھی سے جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہیں. شعور، لا شعور اور تحت الشعور. آپ نے دیکھا ہوگا کسی میں ایگو رہتی ہے نا، کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی مجھ سے بڑا توپچی نہیں ہے. تو یہ سارے اسی میں ہی ہیں. شعور کسے کہتے ہیں؟ جس میں سوچنے سمجھنے کی قوت ہو. جیسے مان کے چلیے نمک تیز ہو گیا تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، معاف کر دی جائے، انسانی تو ہے. یہ شعور کی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. تو اس سے جو نفسیات پہ چیزیں پڑیں گی وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ نارمل چلیں گی شعور کے طور پہ دیکھا جائے. لاشعور کسے کہتے ہیں؟ کہ نہیں بھائی اس نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو اسے ملے گی ہی ملے گی، ملے گی ہی ملے گی. وہ اپنی ایگو پہ لے کے چلا جاتا ہے کہ نہیں بھائی آج تو بس کام ختم کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے تحت الشعور، جس میں انسان چاہے چھوٹی سی غلطی ہو اسے بڑا بنا دیتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تل کا پاڑ بنا دیتا ہے. وہ والی کنڈیشن ہوتی ہے تحت الشعور کی. شعور، لا شعور اور تحت الشعور، یہ 3 چیزیں ہیں جو نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں. اور نفسیات کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہم اسے خود اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یا جب اسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. اگر ہم لوگ اسے اصلاحی زندگی میں دیکھیں تو آپ لوگ جب چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر جڑ رہے ہوں گے یا جڑنے کی سوچ رہے ہوں گے، یا آپ نے کسی سے دیکھا ہوگا، تبھی تو آپ کے اندر ایک فیلنگ آئی ہوگی کہ ہاں بھائی ہمیں اس اکیڈمی کو جوائن کرنا چاہیے. اب آپ بتائیے، آپ نے جوائن کیا، جوائن کرنے کے بعد آپ کو لگا کہ ہاں بھائی ہمارا جو فیصلہ ہے وہ واقعی میں کیا ہے؟ اچھا ہے. جیسا ہم نے سنا تھا بالکل ویسا کا ویسے ہی ہمیں کیا ملا؟ رزلٹ مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آپ کے اندر تھی، نفسیات پر جو آپ کی چیزیں مبنی تھی پہلے سے ہی کسی کے بارے میں، بھائی آپ نے سنا ہوگا تو آپ کے اندر تصور ہوا ہوگا. پھر اس نے آپ کی خوبصورتی دیکھی ہوگی کہ بھئی یہاں پہ ایسا پڑھایا جاتا ہے، یہاں سے اتنے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے. تو تاثرات بھی ہو گیا، جمالیات بھی ہوگی. اب بات آتی ہے نفسیات کی، اور نفسیات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹیسٹ کرنے کی. اسی لیے آپ لوگوں نے 499 کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پر آئے. تو نفسیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ اس پہ کتنا کنٹرول کر پا رہا ہے، جسے ہم لوگ گٹس کہتے ہیں، GUTS، گٹس. اور ہندی میں کہتے ہیں اندریا. جس نے اپنی اندریوں پر قابو پا لیا وہ جو ہے وہ سفل ہو گیا. اسی لیے ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے خاص طور پہ کہ وہ کون سا ناول ہے جو نفسیاتی تنقید پر مبنی ہے. شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا. بتائیے وہ کون سا ناول ہے اردو کا جو نفسیات پر مبنی ہے؟ نفسیات پر مبنی ہے یعنی کہ اس میں ایک انسان نے اپنے بارے میں یا اپنے نفس کے بارے میں بتایا ہے. بالکل، رقیہ خاتون، اسلم، رابعہ، امراؤ جان. تو یہ بات آپ کو پہلے سے پتا تھی یا نہیں پتا تھی؟ یہ بتاؤ تو. ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ بات کو پہلے سے پتا ہوگی کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی. تو اس سے آپ کے اندر کی یہ نفس کی جو چیزیں ایک دم نکل کے آئی، جی ہاں ہاں سر آپ نے ہمیں اس دن بتایا تھا نفسیات کے بارے میں. تو اسی لیے ہم نفسیات کو جو ہے وہ ایک اچھی اور ایک صحیح تنقید کو مانتے ہیں. کیونکہ کسی بھی تنقید کو کرنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا نفس کیا کہتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ ادب کے لیے کتنا خطرناک ہے یا کتنا اچھا ہے. جیسے منٹو کو لے لیتے ہیں، سعادت حسن منٹو کا جو نفسیات ہے، جب آپ ان کا ناول پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک دم سن ہو جاتا ہے. کیونکہ اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ فحش کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ منٹو کتنا اصلیل ہے،
منٹو کتنی گندی گندی باتیں لکھتا ہے، آپ ان کا کالی سلوار پڑھیں گے، ٹھنڈا گوشت پڑھیں گے، دھواں پڑھیں گے، بو پڑھیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ کتنا غلط انسان ہے، کہ اس نے ادب کی جو ہے وہ بالکل کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ لیکن جب آپ اس کا دوسرا نظریہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ سماج کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے ایگزیکٹلی، تو تب آپ کا پرسپیکٹو ایک دم الگ ہو جائے گا، کیونکہ تب آپ نے پڑھا ایک عام آدمی کے نظریے سے، اور دوبارہ جب اس پہ آپ نے انالائز کیا تو اپنی نفسیات پہ دیکھا۔ اور معاشرے میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے بھائی، مان کے چلو کہ کوئی ریڈ لائٹ ایریا ہے، کوئی طوائف والا ایریا ہے، وہاں پر کوئی پروسٹیکیوٹ ہے، پروسٹیکیوٹ مطلب کوئی لیڈی ہے یا لڑکے بھی ہو سکتے ہیں دوسری کیٹیگری میں، وہاں پر صبح کو وہی باپ جاتا ہے اور شام کو وہیں پر اس کا بیٹا جاتا ہے، تو یہی تو اس نے حقیقت بیان کی، اور معاشرے میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اب کیا ہے، ان کا دھندا کم پڑ گیا ہے، کیونکہ اب زندگی میں آ گیا ہے او وائی او، لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ پیسے دے رہے ہیں جا کے۔ تو زندگی کی جو حقیقت ہے وہ منٹو نے جو ہے وہ بالکل کیا کیا ہے، بیان کیا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کے کہنے کا یا سمجھنے کا یا سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس سے جو انسان کیسی نفسیات لیتا ہے وہ اس کے ٹیسٹ کے اوپر بات ہے، وہ اس کے ٹیسٹ کے اوپر بات ہے۔ اسی لیے اگر ہم لوگ نفسیات کی تعریف کی بیان کریں یا اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو وہ کہتی ہے کہ انسان کے خیالات اور اس کے افکار و نظریات، آپ لوگ لکھ لیجئے گا، انسان کے خیالات اور اس کے افکار و نظریات، افکار مطلب جو فکر مند ہو، انسان کے خیالات اور اس کے افکار و نظریات کا سہارا لے کر، انسان کے خیالات اور اس کے افکار و نظریات کا سہارا لے کر انسانی ذہن کو پڑھنا۔ ہاں، انسان کے خیالات اور اس کے افکار و نظریات کا سہارا لے کر انسانی ذہن کو پڑھنا اور اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگانا، اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگانا، اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگانا کا نام نفسیات ہے، کا نام نفسیات ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگ؟ ہاں، تو بس یہی ہے کہ کسی چیز کو پڑھنے کے بعد یا کسی چیز کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس پہ کیا گزری ہے، اسی لیے کسی بھی تصنیف کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کی حالات زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا، یہ ہمیں بالکل نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے اچھی بات بھی ہو کہ وہ پہلے بہت تکلیف میں رہا ہو یا پہلے سے بہت تکلیف میں جی رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی 1 ڈیڑھ سال پہلے ایک لیڈی کی ویڈیو تھی مہاراشٹر کی، شاید عائشہ نام تھا ان کا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا دیکھا ہو۔ تو اس نے جو ہے وہ، ہاں گجرات کی، شاید پتہ نہیں ایگزیکٹ مجھے، میں نے بھی دیکھا تھا، تو مجھے لگا کہ اس نے خودکشی کرنا غلط تھا جب میں نے سنا، لیکن جب میں نے ایکچوئل اس کی ویڈیو دیکھی، اس کے حالات دیکھے، تو مجھے لگا کہ بیچارے نے صحیح کیا، جو بھی تھی جیسے بھی تھی۔ تو جب تک ہم اس چیز کو سنتے ہیں ہم اس کا ایک الگ خیال یا ایک الگ پرسپیکٹو بنا لیتے ہیں، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تب ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس انسان نے کتنا صحیح کیا یا کتنا غلط کیا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے خیالات اور اس کے افکار و نظریات کا سہارا لے کر انسانی ذہن کو پڑھنا اور اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگانے کا نام نفسیات ہے۔
اور نفسیات بھی 3 چیزوں پہ ہوتی ہے، شعور، لا شعور اور تحت الشعور. یہ 3 جو ہیں وہ اسٹیج ہیں، شعور، لا شعور اور تحت الشعور. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم لوگ اسے تاریخ میں دیکھیں تو شعور کہتے ہیں جو بیسک ہر انسان میں ہوتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان انسان کر لیتا ہے. شعور سے مراد اتنا ہوتا ہے جو سمجھ لے. ٹھیک ہے. لا شعور وہ کہتا ہے جسے کسی بات کو سمجھنے کے اندر مادہ ہی نہ ہو. نہیں جی 2024 میں مودی جی ہی آئیں گے، وہ مان کے پہلے ہی چل رہے ہیں، وہ جو ہے وہ پہلے ہی چل رہے ہیں. اور تحت شعور وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اس پہ فکر کرے اور اس کے بعد کچھ اچھا ڈیلیور کرے. یعنی کہ مان کے چلو کہ بھئی غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آئندہ سے نہیں ہوگی، بات ختم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں ہم نفسیات، کہ انسانی ذہن کے بارے میں بات کرنا اور اس کے آگے جو ہے وہ ہم لوگوں کو کام کرنا. نفسیات. اور جس نے اپنی نفسیات پہ کنٹرول کر لیا وہ سب سے بہترین انسان ہے آج کی دنیا میں. ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو. 10 کلاس میں، یعنی کہ جو 10ویں میں ہوتے ہیں، 12ویں میں ہوتے ہیں، ان کے حالات آپ لوگ جو ہیں وہ خود دیکھ سکتے ہیں. اتنے وہ ہوتے ہیں کہ بڑے جو ہیں، جو ینگسٹر ہوتے ہیں، جو ٹین ایجر والے ہوتے ہیں، وہ خود ان کی حرکتوں سے جو ہے وہ شرما جاتے ہیں. خدا قسم جس دن ٹک ٹاک بند ہوا اس دن بہت اچھا کام ہوا، لیکن وہی ہوتی ہے، فحاشی رکتی نہیں ہے، وہ ٹک ٹاک سے جا کے انسٹاگرام پہ چلی گئی. اور سوشل میڈیا سب سے خطرناک ہے، سب سے خطرناک. میں کہتا ہوں کہ پرمانو بم سے خطرناک ہے آپ کا انسٹاگرام، جتنی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. پرمانو بم گر دو آدمی مر جاتا ہے، بات ختم. لیکن انسٹاگرام سے وہ اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ مارتا ہے، خراب کرتا ہے. اور وہاں پر جو ریلز ہے اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم جو ہے وہ کتنا کنزیوم کرتا ہے ہمارا. دیکھتے ہیں ہم 30 سیکنڈ کی ہیں، لیکن وہ 30 سیکنڈ کب 30 منٹ میں اور کب 3 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتی ہے ہمیں خود ہی نہیں پتا چلتا. تو اس لیے سوشل میڈیا استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نالج بالکل ہونی چاہیے. پتہ نہیں زندگی میں کب کہاں ضرورت پڑ جائے، لیکن اس کو اپنی ہیبٹ نہیں بنانی ہے، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. چلیے واپس آ جاتے ہیں نفسیات پہ. اور نفسیات کے جو بانی مانے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا سگمنڈ فرائڈ کو جو ہے وہ زیادہ مانا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں اردو میں تو اردو میں بات کی جاتی ہے وزیر آگا کی. اس کی وزیر آگا. وزیر آگا کے بعد میرا جی. وزیر آگا کے بعد میرا جی. رابعہ خاتون کہہ رہی ہیں شکریہ. کس بات کا شکریہ بیٹا؟ ابھی تو میں کلاس لے ہی رہا ہوں. میرا جی. اس کے بعد سبیع الحسن. سبیع الحسن. اس کے بعد نیکسٹ ہے سلیم احمد. سلیم احمد. اور امپورٹنٹ بنا کے لکھ لینا مرزا محمد ہادی رسوا. جیسے فراق گورکھ پوری تاثرات میں نفسیات میں رسوا ہے. بیٹا میرا فرض ہے سمجھانا، میرا فرض ہے. تم میرے سارے چھوٹے بھائی بہنوں بے فکر رہو، تمہیں اوپر تک لے جانا میری ذمہ داری ہے. اور میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کو ایگزام میں کریک کرانا ہے. میرا مقصد ہے آپ کو ایک صحیح اور ایک اچھا انسان بنانا. کیونکہ تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، وہ آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، لیکن آپ کا جو ادب ہے وہ آپ کو تہذیب دیتا ہے. اور آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا راہ چلتے ہوئے کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن آپ جیسے ہی پانی کو بیٹھ کے پیئیں گے آپ کو ترنت پتہ چل جائے گا سامنے والے انسان کو کہ یہ انسان مسلمان ہے. پکا پکا سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ادب ہے. اور ادب جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے. آپ کسی کو پانی دو، ایک ہاتھ سے دے دو، پی لے گا. لیکن اگر آپ اس کو
2 ہاتھ لگا دو گلاس کے نیچے یا اوپر جیسے بھی، تو وہ خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ ہاں بھائی بچے نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کیا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ابھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ویڈیو میں یا یوٹیوب پہ برقع پہن کے مطلب کچھ فحش والے ڈانس کرتے ہیں۔ اب ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کلچر ہے، ہم جو ہے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز غلط وے میں جا رہی ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ اب جیسے آپ نے پانی کی بات کی، اگر آپ دونوں ہاتھوں سے زہر دے دیں تو وہ ادب میں تھوڑی آئے گا، وہ ادب میں تھوڑی آئے گا۔ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ادب جو ہے وہ کس چیز میں جا رہا ہے، کس طرف کو جا رہا ہے۔ تو ادب کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، گرنا نہیں چاہیے وہ معیار۔ ٹھیک ہے، آپ اسلام کو پرموٹ کر رہے ہیں، اسپیچ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہماری کلاس میں کوئی بچہ ہے، شاید رقیہ آئی تھنک، اس کی آواز اچھی ہے، ہو سکتا تھا وہ گانا گا لے، لیکن نہیں، اس نے اپنی آواز جو ہے وہ نعت میں دی، دین میں دی، تو اس کو اور اچھی ملی۔ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کس وے میں لگ رہی ہے۔ مان لو کہ آپ کو جو ہے وہ گولی چلانا آتا ہے، لیکن آپ اس گولے کا استعمال جو ہے وہ بے قصور کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ تو بالکل غلط ہے۔ تو ادب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ادب کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو حلقہ ارباب ذوق پڑھاؤں گا نا، اور ترقی پسند تحریک، اس میں یہ بات مینشن ہے کہ ادب برائے ادب کام کرتا ہے یا ادب برائے زندگی کام کرتا ہے۔ کیونکہ ترقی پسند تحریک کا جو موٹو تھا، جو ایک ٹیگ لائن تھی، وہ یہی تھی، ادب برائے زندگی، کہ ہمیں ادب کے حوالے سے اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، اور سنوارنے کے لیے سب سے پہلا کام ہوتا ہے اپنے نفسیات پہ کنٹرول کرنا۔ اور اسی لیے سب سے پہلے سجاد ظہیر نے اس کے لیے قلم اٹھایا اور انگارے لکھا، جو افسانوی مجموعہ ہے، جس کو ترقی پسند تحریک کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے افسانے پڑھیں گے نا، آپ کو خود لگے گا کہ نفسیات پہ کتنا کام کرنا ضروری ہے۔ جس نے نفسیات کو کام کر لیا، اس کا جو ہے وہ کام بن جاتا ہے۔ آپ بیتی پڑھ لینا، جو نوول امراؤ جان ادا میں ہے، امیرن کی، آپ کو لگے گا کہ وہ طوائف بنی نہیں ہے، نہیں، اس کو بنایا گیا ہے۔ اور جب اس کی پوری زندگی پڑھتے ہیں، 25 ابواب پر مشتمل ہے، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی غلط کیا، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس نے کبھی غلط نہیں کیا، کوئی برا بنا نہیں ہے، بلکہ اسے بنایا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ نفسیات پہ کام کرنے کے بعد ہی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے بچوں؟ یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتا دیجیے گا۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سر کے اوپر سے جا رہی ہو ساری چیزیں؟ چلیے، آگ کا دریا بیٹا تاریخی ناول ہے، اس میں تقریباً 3-4 ہزار سال کی جو ہے وہ تاریخ کو بیان کیا گیا، پہلے قدیم ہندوستان، پھر عہد وسطیٰ، پھر جدید ہندوستان، اور اس میں بھی شعور کی روح کی تکنیک کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک، چلیے، آج کی کلاس اتنے ہی رکھتے ہیں، ایک دن میں صرف 3-4 تنقید ہی پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک اس چیز کو ہم لوگ ریویژن میں نہ لائیں یا اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ ابھی کلاس ختم ہوگی تو آپ کے پاس ایک PDF آئے گی، اس میں تاثراتی تنقید کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں، جمالیات کے بارے میں ساری چیزیں مینشن ہوگی، آپ لوگ اسے پڑھ لیجئے گا۔ میں نے یہاں پہ صرف آپ کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بتائی ہے، وہاں پر آپ کو سبجیکٹو کے حوالے سے پتہ چلے گا، کہ کچھ بچے سبجیکٹو بھی لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس کا جو ہے وہ سہارا لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، حالانکہ جب میں آپ کو سبجیکٹو پڑھاؤں گا تب میں دوبارہ پڑھاؤں گا، لیکن وہاں پر میں آپ کو سبجیکٹو لکھواؤں گا۔
چلیے پھر کلاس ختم کرنے سے پہلے بس میں ایک آپ لوگوں سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اب چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کو ٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ پہلے تاثرات تھا، پھر جمالیات تھی، خوبصورتی تو خیر آپ لوگوں نے بتائی دی۔ بس اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چند الفاظوں میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو اس اکیڈمی سے جڑنے سے پہلے اور جڑنے کے بعد جو آپ کے اپنے اندر تبدیلی آئی ہے، یا کہہ سکتے ہیں شعور یا لاشعور کی جو اسٹیج ہے، اس میں آپ لوگوں کیا رائے ہے کہ ہمیں اس میں کچھ ایسی چیز کریکشن کے لیے کرنی چاہیے جو اور ہمیں آگے آنے والے وقت میں کوئی اچھا کام کرے؟ یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ایک تنقید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ آپ نے جو چیز لی ہے اس پہ آپ کو تنقید کرنی ہے۔ کیجیے۔ اور جو بچہ کلاس ریکارڈ دیکھ رہا ہے وہ بعد میں کر سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، لیکن کرنا ضرور، کیونکہ ٹیچنگ کی جو سب سے اعلیٰ درجے کا اسٹیج ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا معیار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فیڈ بیک، کیونکہ ہمیں بھی تو پتہ لگے کہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں کہ وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ کمنٹ میں تو جی سر، ہاں سر، یس سر، اوکے سر کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ لکھ رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ محمد کہہ رہے ہیں الحمدللہ سر، بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے چوکنڈر چوک انڈسٹریل اکیڈمی سے جڑ کر۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ محمد۔ یہ تو شروعات ہے، ابھی ابھی ہماری جو سفر ہے وہ بہت لمبا چلنے والا ہے۔ امینہ سر، دھیرے دھیرے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو رہے ہیں اور پڑھنے میں بہت اچھا بھی لگ رہا ہے، صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، گڈ۔ محبوب حسن کہہ رہے ہیں سر الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، جتنا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس سے زیادہ ہی سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مریم صدیقی سر، مجھے ابھی تک سب سے بورنگ ٹاپک تنقید لگتا تھا، لیکن اب اس اکیڈمی سے جڑ کر آپ کی رہنمائی سے اب انٹرسٹنگ لگنے لگا۔ شکریہ مریم۔ عمران اگر فائدہ نہ ہوتا تو کلاس جوائن ہی نہیں کرتا۔ شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، چلیے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ایسے آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں اور آپ بھی خود بھی اپنے آپ کو موٹیو کرتے رہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے موڑ آ جاتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس پہ انسان کا جو نفس ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو زندگی ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے،
لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے ختم جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. یہ کوئی باہر کا آ کے نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو خود ہی کرنا ہے. ٹھیک. رابعہ کہہ رہی ہیں سر اس کلاس میں ہمیں بہت فائدہ ہونے کا محسوس ہوا ہے. اردو لسانیات کے ساتھ تاریخ بھی سمجھنے کا وقت ملا. آپ کے سمجھانے کا انداز بھی بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے. رقیہ خاتون سر یہاں آنے کے بعد ایک ماحول میسر، وہ ماحول پڑھنے کا لگا، وہ امتحان کے حوالے سے اور پھر کچھ اچھی نصیحتیں. بہت ہی مزیدار کلاس معلوم ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ اور دل لگ رہا ہے. انداز بھی بہت ہی اعلیٰ ہے. سر شکریہ. نور عالم سر بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ تو پوچھو ہی نا نور عالم، اس بچے کو اتنی اچھی کلاس لگی کل کی، رات کو 11:30 بجے مجھے فون کر کے کہہ رہا سر آپ کی کلاس بہت اچھی ہے. بیٹا ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا بھی، ٹھیک ہے نا. مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہوگی اس لیے فون کیا ہے. تو بیٹا ہمارے بھی گھر پریوار ہے، ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. نہیں تو کس دن کچن میں سے ہی آئے گا گھومتا ہوا بیلن. سارا ٹائم بچوں کے لیے لگاتے ہو، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. تو اس لیے ٹائم کو جو ہے وہ تھوڑا سا مینج کرنا پڑتا ہے. چلیے پھر ملتے ہیں کل.